بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ قیامت سے 30 سال پہلے دنیا پر کیا کچھ ہونے والا ہے؟ وہ وقت جب زمین لرزے گی، آسمان دہل اٹھے گا، ہر زی روح پر خوف طاری ہو جائے گا۔ یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ وہ حقیقت ہے جس کی خبر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیوں پہلے دی تھی۔ ناظرین، آخری 30 سال ایسے ہوں گے جب دنیا اپنی آخری ہچکیاں لے رہی ہوگی، درخت جڑوں سے اکھڑ جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ہوا میں بکھر جائیں گے، اور سمندر اپنی حدیں توڑ کر شہروں کو نگل لیں گے۔ ظلم اپنی انتہا کو پہنچ جائے گا، انصاف نایاب ہو جائے گا، ایمان کو بچانا سب سے بڑا چیلنج بن جائے گا۔ ہر زبان پر ایک ہی سوال ہوگا، کیا یہ قیامت کی نشانی ہے؟ آسمان سے خوفناک مناظر ظاہر ہوں گے، زمین کے اندر سے ہولناک آوازیں آئیں گی، سورج مغرب سے طلوع ہوگا، ایک سیاہ دھند پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ اسی وقت سب سے بڑا فتنہ دجال ظاہر ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور یاجوج ماجوج زمین کو بربادی سے بھر دیں گے۔ ان نشانیوں کے باوجود کچھ لوگ دنیا کی محبت میں اندھے ہو کر اپنی آخرت برباد کر بیٹھیں گے۔ ناظرین، یہ محض ایک داستان نہیں بلکہ وہ حقیقت ہے جو 1400 سال پہلے ہمیں بتائی جا چکی ہے۔ آج ہم ان نشانیوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے ظاہر ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ یہ وقت ایمان کا سب سے بڑا امتحان ہوگا۔ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنا کر پیش کیا جائے گا۔ ہر شخص اپنی ذات کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچانے سے نہیں ہچکچائے گا۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ نشانیاں بتائیں گے جو آپ کے دل کو دہلا دیں گی، اور وہ حقائق جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنے ہوں گے۔ یہ ویڈیو ایک انتباہ ہے، ایک الارم ہے، تاکہ ہم اپنی آخرت کو سنوار سکیں اور آنے والے فتنوں سے بچنے کے لیے خود کو تیار کر سکیں۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں قیامت کی نشانیوں کے بارے میں، وہ نشانیاں جن کا ذکر ہمیں احادیث میں ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرما دیا تھا کہ قیامت آنے سے پہلے کچھ ایسی علامات ظاہر ہوں گی جو اس بات کا اعلان کریں گی کہ قیامت قریب آ گئی ہے۔ یہ نشانیاں دو حصوں میں تقسیم کی گئی ہیں: چھوٹی نشانیاں اور بڑی نشانیاں۔ چھوٹی نشانیاں وہ ہیں جو وقتاً فوقتاً ظاہر ہوتی رہتی ہیں، کچھ گزر چکی ہیں، کچھ بار بار رونما ہو رہی ہیں، اور کچھ ابھی ظاہر ہونا باقی ہیں۔ جبکہ بڑی نشانیاں قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہوں گی اور ان کے بعد قیامت میں زیادہ دیر نہیں ہوگی۔ چھوٹی نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری اور آپ کی وفات کی ہے۔ آپ کا لگ بھگ پچھلی کتابوں میں قیامت کا نبی لکھا گیا، یعنی وہ نبی جن کی امت پر قیامت قائم ہوگی۔ اس کے بعد بیت المقدس کی فتح، امواس کا تعاون، علم کا ختم ہونا اور جہالت کا عام ہونا شامل ہے۔ نافرمانی کا دور آ جائے گا، اولاد والدین سے بغاوت کرے گی، حتیٰ کہ بیٹیاں اپنی ماں کی بھی نافرمانی کریں گی۔ لوگ دوست کو اپنا اور والد کو پرایا سمجھنے لگیں گے، ایمان کم ہوتا جائے گا، اور دین کا علم دنیا کمانے کے لیے استعمال کیا جانے لگے گا۔ نااہل لوگ عہدے حاصل کریں گے، حکمران دولت کو ذاتی ملکیت بنا لیں گے، اور امانت میں خیانت عام ہو جائے گی۔ شراب عام پی جائے گی، زنا اور بدکاری علانیہ ہوں گی، ناچ گانے اور موسیقی کھلے عام ہوں گے۔ لوگ اپنے بزرگوں کو برا بھلا کہیں گے اور جھوٹ بولنے کو فخر سمجھیں گے۔ نیک لوگوں کے بجائے برے اور رذیل لوگ سردار بن جائیں گے۔ شرم و حیا ختم ہو جائے گی، ظلم بڑھ جائے گا، یہاں تک کہ دین پر قائم رہنا ایسے ہوگا جیسے کوئی ہاتھ میں انگارہ پکڑ رہا ہو۔ زکوٰۃ کو لوگ ٹیکس اور تاوان سمجھیں گے، مال غنیمت کو ذاتی مال بنا لیا جائے گا، اور ماں کی نافرمانی جبکہ بیوی کی اطاعت عام ہو جائے گی۔ ایسا وقت بھی آئے گا جب عورتیں زیادہ اور مرد کم ہوں گے، حتیٰ کہ ایک مرد 50 عورتوں کا نگراں ہوگا۔ فتنوں کا ظہور ہوگا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، جنگ جمل، صفین اور خوارج کا خروج انہی فتنوں میں شامل ہے۔ اور یاد رہے کہ 7ویں صدی ہجری میں حجاز میں ایک بہت بڑی آگ بھی ظاہر ہوئی تھی، جس کا ذکر بھی حدیث میں موجود ہے۔ سن 654 ہجری میں مدینہ منورہ کے مشرقی جانب ایک بہت بڑی آگ بھڑکی، جسے دور دور تک دیکھا گیا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں یہ آگ لگی اور اہل شام اور دوسرے علاقوں کے لوگوں نے بھی اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ واقعہ نشانی میں سے ایک ہے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت سے پہلے ظاہر ہونے کی خبر دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی۔ علم کا قبض یہ نہیں ہوتا کہ کتابیں غائب ہو جائیں گی، بلکہ اہل علم کی وفات پا جانے سے ہوگا، جیسے کہ صحیح بخاری مسلم میں وضاحت موجود ہے۔
زنا عام ہوگا، سودی لین دین پھیل جائے گا، موسیقی اور آلات لہو ہر سمت دکھائی دیں گے، چرواہے اونچی اونچی عمارتوں میں مقابلہ کرنے لگیں گے، عورتیں باریک اور تنگ لباس پہنیں گی، جھوٹی گواہی عام ہوگی، سچی گواہی چھپائی جائے گی، عورتوں کی تعداد زیادہ اور مردوں کی کم ہو جائے گی، جزیرہ عرب دوبارہ سر سبز و شاداب ہو جائے گا، جہاں تک جانور اور جمادات انسانوں سے کلام کریں گے، رومیوں کی تعداد بڑھے گی اور وہ مسلمانوں کے ساتھ بڑی جنگ لڑیں گے، دنیا کے گوشے گوشے فتح ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ قیامت سے پہلے آپ کی امت میں 30 بڑے جھوٹے پیدا ہوں گے، ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس طرح عراق کا فرات سونے کے خزانے یا پہاڑ کو ظاہر کرے گا جس پر لوگ لڑیں گے، ہر 100 میں سے 99 قتل ہو جائیں گے۔ ممکن ہے کہ اس خزانے سے مراد عراق کا تیل ہو، واللہ عالم۔ جب یہ نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی تو اللہ کے عذاب کے آثار نظر آنا شروع ہوں گے، سرخ آندیاں آئیں گی، آسمان سے پتھر برسیں گے، کچھ لوگ زمین میں دنسا دیے جائیں گے اور بعض کی شکلیں مسخ کر دی جائیں گی۔ پھر یہ واقعات ایسے لگاتار ہوں گے جیسے ہار کا دھاگا ٹوٹ جائے اور دانے ایک ایک کر کے گرنے لگیں۔ حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم صحابہ کرام قیامت کا ذکر کر رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم 10 بڑی نشانیاں نہ دیکھ لو، اور وہ 10 نشانیاں یہ ہیں: نمبر 1 دھواں، نمبر 2 دجال، نمبر 3 دعوت الارض زمین سے نکلنے والا جانور، نمبر 4 سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، نمبر 5 حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول، نمبر 6 یاجوج ماجوج کا خروج، نمبر 7 مشرق میں زمین دھنس جانا، نمبر 8 مغرب میں زمین دھنس جانا، نمبر 9 جزیرہ عرب میں زمین دھنس جانا، نمبر 10 آخر میں ایک آگ عدن کے علاقے سے نکلے گی جو لوگ کو ہانک کر محشر کی طرف لے جائے گی۔ بعض روایات میں 10ویں نشانی آگ کی بجائے ایک ایسی تیز ہوا کا ذکر ہے جو لوگوں کو سمندر میں پھینک دے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا کہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی ایک بہت بڑا دھواں ہوگا، یہ دھواں مشرق سے مغرب تک پوری زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا اور 40 دن تک چھایا رہے گا۔ مسلمان اس سے صرف ہلکے زکام اور حواس کی الجھن میں مبتلا ہوں گے، مگر کافر اور منافق اس دھوئیں سے اس قدر متاثر ہوں گے ان کے دم گھٹنے لگیں، ناک اور کان کے راستے دھواں ان کے جسم میں داخل ہوگا، وہ بے ہوش اور نڈھال ہو جائیں گے۔ قرآن کریم کی سورہ دخان آیت نمبر 10 میں بھی اسی دخان یعنی دھوئیں کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پس آپ اس دن کا انتظار کیجیے جب آسمان کھلے ہوئے دھوئیں کو لائے گا جو لوگوں کو ڈانپ لے گا، یہ دردناک عذاب ہے۔ وہ لوگ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم سے یہ عذاب دور کر دے، ہم ایمان لے آئیں گے، مگر اس وقت ایمان قبول نہیں کیا جائے گا کیونکہ ہدایت دینے والے رسول ان کے پاس آ چکے تھے، انہوں نے انہیں جھٹلایا تھا۔ اب مفسرین کے اقوال پر نظر ڈالیں۔ پہلا قول حضرت علی، حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی تابعین فرماتے ہیں کہ یہ دھواں ابھی ظاہر نہیں ہوا، یہ قیامت سے قریب ہوگا، 40 دن تک پوری فضا کو بھر دے گا۔ مومن پر یہ ہلکے مرض کی صورت میں ہوگا جبکہ کافروں پر یہ عذاب کی شدت بن کر نازل ہوگا۔ دوسرا قول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دھوئیں سے مراد قریش پر نازل ہونے والا قحط ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی سرکشی پر دعا فرمائی تو ان پر قحط آیا۔ بھوک کی شدت سے جب وہ آسمان کی طرف دیکھتے تو دھوئیں جیسا منظر دکھائی دیتا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تو وہ قحط ختم کر دیے گا، یعنی بعض علماء کے نزدیک سورۃ دخان میں ذکر کیا گیا دھواں دنیاوی قحط کی طرف اشارہ ہے، جبکہ دوسرے علماء کے نزدیک یہ قرب قیامت میں آنے والی بڑی نشانی ہے جو ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی۔ دوستو، آپ نے شاید یہ واقعہ سنا ہو کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب قریش مسلسل نافرمانی کرتے رہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے خلاف دعا کی اور کہا، اے اللہ، ان پر ایسے قحط کے سال مسلط کر دے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں آئے تھے۔ پھر ایسا ہی ہوا، قحط پڑ گیا، لوگ ہڈیوں تک کھانے پر مجبور ہو گئے، جہاں تک کہ آسمان کو دیکھتے تو ان کی آنکھوں یوں لگتا جیسے دھواں چھا گیا ہو۔ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی، سو آپ اس دن کا انتظار کیجیے جب آسمان واضح دھواں لائے گا جو لوگوں کو ڈانپ لے گا، یہ ہے دردناک عذاب۔ پھر قریش مجبور ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائے گئے اور کہا گیا، یا رسول اللہ، مضر کے لیے بارش کی دعا کیجیے، لوگ ہلاک ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مضر کے لیے تم تو بڑے جرری ہو، لیکن پھر دعا کی، بارش نازل ہوئی اور لوگ سکون میں آ گئے۔
مگر تھوڑے ہی دنوں بعد دوبارہ کفر پر پلٹ گئے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی، جس دن ہم بڑی گرفت کے ساتھ پکڑیں گے، بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس سے مراد بدر کا دن ہے، جب کفار پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ اب ناظرین، آئیے قیامت کی بڑی نشانیوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں 10 بڑی نشانیوں کا ذکر فرمایا۔ ان میں سے دوسری بڑی نشانی ہے دجال کا ظہور۔ یاد رکھیے، دجال کے فتنے کو دنیا کا سب سے بڑا فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس دنیا میں دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ روایات میں آتا ہے کہ دجال ایک جوان مرد ہوگا، بھاری جسم، سرخی مائل رنگت اور ایک آنکھ سے کانا ہوگا۔ اس کے بال چھوٹے اور گھنگریالے ہوں گے۔ لوگ اسے مسیح کے نام سے پکاریں گے۔ اس کی سواری ایک بہت بڑا گدھا ہوگا۔ سب سے پہلے اس کا ظہور عراق اور شام کے درمیان ہوگا، جہاں وہ نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرے گا۔ پھر وہاں سے اصفہان جائے گا اور 70,000 یہودی اس کے پیروکار بنیں گے۔ یہیں سے وہ خدائی کا دعویٰ کر کے پوری دنیا میں فساد پھیلائے گا اور بیشتر مقامات کا دورہ کرے گا۔ جہاں جہاں جائے گا لوگوں کو اپنے آپ کو خدا منوانے پر مجبور کرے گا۔ اور ناظرین، قیامت کی تیسری بڑی نشانی ہے دابۃ الارض۔ یہ ایک نایاب اور عجیب الخلقت جانور ہوگا، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا۔ علماء فرماتے ہیں اس کی لمبائی 60 گز تک ہوگی۔ یہ جانور مسجد حرام میں کوہ صفا مروہ کے درمیان سے نکلے گا۔ ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ اتنی تیز رفتاری سے زمین کے کونے کونے میں گھومے گا کہ کوئی انسان اس کا مقابلہ نہ کر سکے گا۔ جہاں بھی جائے گا لوگوں پر نشان لگاتا جائے گا۔ مومن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے چھوئے گا اور کافر پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کا نشان لگائے گا۔ تو دوستو، یہ ہیں قیامت کی وہ نشانیاں جن کے بارے میں ہمیں آگاہ کیا گیا ہے تاکہ ہم ایمان پر قائم رہیں۔